تھائرائڈ بیسکلی ایک غدود کا نام ہے جو کہ آپ کے گردن کے سامنے موجود ہوتا ہے، اور اس سے ایک رطوبت خارج ہوتی ہے جس کو تھائروکسن کہا جاتا ہے ہم اپنی زبان میں. اور تھائروکسن جو ہوتا ہے اس کے جسم کے جو اعضاء ہوتے ہیں اس کے اوپر مختلف قسم کے اثرات ہوتے ہیں. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے جسم کا میٹابولزم ہوتا ہے، یعنی جس کی وجہ سے ہم کو توانائی ملتی ہے، خوراک سے جو توانائی ملتی ہے، اس کے اندر اس کا کلیدی رول ہے کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں اور کھانا کھانے کے بعد ہم اس کھانے سے جب ہم توانائی لیتے ہیں تو وہ اس پروسیس کو یا اس عمل کو جو ہے وہ بھی تھائرائڈ ہی کنٹرول کرتا ہے. اور اگر فرض کریں کہ آپ کا یہ جو تھائرائڈ کا جو ہارمون ہے یا رطوبت جو میں نے کہی ہے یہ کم ہو جائے تو وہ پروسیس جو آپ کا ہوتا ہے جسم کے اندر جس سے آپ توانائی لیتے ہیں وہ بھی کم ہو جاتا ہے. یا اگر فرض کریں کہ یہ زیادہ کام کرنا شروع کر دے گا تو وہ زیادہ رطوبت ہو جائے گی اور اس صورت میں جو وہ پروسیس ہے وہ تیز ہو جائے گا. ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کو زیادہ آپ کا جو کھانا پینا ہے وہ آپ کو چاہیے ہوگا توانائی بحال کرنے کے لیے. وہ جلدی جلدی کھانا جو ہے اس میں سے توانائی نکال کے اس کو ختم کر دے گا اور آپ کو مزید کھانا کھانا پڑے گا، اور اس طریقے سے جو ہے وہ آپ کا وزن جو ہے وہ کم ہوتا جائے گا جبکہ بھوک آپ کی برقرار رہے گی. تو دونوں صورتیں ہی خراب ہیں. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ زندگی میں ایک توازن کی ضرورت ہے اور اس میں کوئی چیز زیادہ یا کم نہیں ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہمارے جسم کو بالکل اسی طریقے سے بنایا ہے کہ اس میں ہر چیز ایک توازن کی صورت میں ہوتی ہے. تو چاہے ایک غدود کی بات ہو یا بہت سارے غدود کی بات ہو یا مختلف اعضاء کی بات ہو، وہ توازن جو ہے نا وہ برقرار رہنا چاہیے، اس کو خراب نہیں ہونا چاہیے. تو وہ ہارمون زیادہ نہ ہو نہ زیادہ کم ہو، بالکل درمیان میں وہ ہو تو آپ اپنا کام جو ہے وہ بخوبی انجام دے سکتے ہیں اور اسی طرح آپ کے جو اعضاء ہیں وہ بھی بخوبی اپنا کام جو ہے وہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی مائیں اپنے بچوں کو دیکھتی ہیں ان کو کوئی اس طرح کی پرابلم نظر آتی ہیں تو وہ پھر ڈاکٹر کے پاس آ کے ان کا یہ ہوتا ہے کہ اس کے کوئی ٹیسٹ کروا لیں، ہمیں پتہ چلے بیماری کیا ہے. تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو کامن تھائرائڈز کی بیماری کی علامتیں ہوتی ہیں وہ کیا ہیں؟ اچھا، اب اس میں اگر وہ زیادہ کام کر رہا ہے تو مختلف علامات ہوں گی، اگر کم کام کر رہا ہے تو مختلف علامات ہوں گی. اگر وہ زیادہ کام کر رہا ہے جس کو ہم اپنی زبان میں ہائپر تھائرائڈزم کہتے ہیں، اس ٹرم کو وہ لوگ سمجھ لیں گے جو اس بیماری کا شکار ہیں. ٹھیک ہے. ان مریضوں کے اندر جب یہ ہارمون زیادہ ہوتا ہے تو میں آپ کو بتایا کہ پھر ہر چیز زیادہ کام کرتی ہے. ٹھیک ہے. آپ کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، آپ کے اندر توانائی بننے کا جو عمل ہوتا ہے خوراک سے وہ تیز ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ گرمی لگتی ہے کیونکہ جب توانائی پیدا ہوتی ہے تو اس میں آپ کی ہیٹ بھی جنریٹ ہوتی ہے تو وہ پھر گرمی بہت زیادہ لگنے لگ جاتی ہے. یعنی عام لوگوں کی نسبت زیادہ گرمی. ایون سردی کے اندر بھی جو ہے ایسے لوگ جو ہیں ان کو لگتا ہے کہ پسینہ آ رہا ہے، ان کو وہ پنکھا چلانا پڑتا ہے یا وہ رضائی نہیں لے سکتے، ان کا وزن جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے حالانکہ کھا وہ ٹھیک رہے ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ پروسیس آف میٹابولزم یعنی جس کے وجہ سے وہ خوراک ٹوٹ رہی ہوتی ہے وہ اتنا تیز ہو جاتا ہے کہ وہ زیادہ کھانا آپ کو چاہیے ہوتا ہے اپنا وزن برقرار رکھنے کے لیے. اسی طرح خواتین اگر ہیں تو ان کے جو ماہواری ہے وہ متاثر ہوتی ہے، وہ کم ہو جاتی ہے. پھر آپ کو جو موشن ہوتا ہے اس میں پتلے پخانے لگ جاتے ہیں. پھر آپ کے ہاتھوں کے اندر جو ہے وہ راشا جو ہے وہ کپ کپی، گھبراہٹ، دل کی دھڑکن تیز ہونے کی وجہ سے بھی آپ کو گھبراہٹ اور آپ کو دل کی دھڑکن محسوس ہوتی ہے. تو یہ وہ علامات ہیں جب یہ زیادہ کام کر رہا ہے غدود، جس کو ہم ہائپر تھائرائڈزم کہتے ہیں. اگر یہ غدود کم کام کر رہا ہے تو بالکل اس کے اپوزٹ علامات جو ہیں وہ ہوں گی کہ گرمی کی بجائے آپ کو سردی لگنا شروع ہو جائے گی. اس کے علاوہ آپ کو زیادہ نیند آنا شروع ہو جائے گی، آپ سست ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. دل کی دھڑکن آپ کی سلو ہو جائے گی. آپ کو پتلے پخانوں کی جگہ قبض کا آپ شکار ہو جائیں گے. ماہواری کم آنے کی بجائے ماہواری زیادہ آنا شروع ہو جائے گی. پھر آپ کے بال اترنا شروع ہو جائیں گے، آواز آپ کی بدل جائے گی، بیٹھی بیٹھی سی آواز ہوگی. آپ تھکے تھکے رہیں گے، تھکاوٹ کا شکار رہیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ ساری علامات، آپ کو سردی زیادہ لگے گی، گرمیوں میں بھی آپ کو سردی لگ رہی ہوگی. تو یہ سب علامات جو ہے نا آپ کو جب یہ کم کام کر رہا ہو تو اس وقت ہوتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے لوگوں کا ایک کنسیپٹ ہوتا ہے کہ جی اس کا قد نہیں بڑھ رہا ہے یا یہ بچہ کھاتا تو سب کچھ ہے لیکن اس کو لگتا نہیں ہے، تو اس میں بھی تھائرائڈ کا کوئی رول ہوتا ہے؟ اس میں ہو سکتا ہے لیکن اس میں اور بھی بہت سے عوامل ہیں، فیکٹرز ہوتے ہیں، بہت سے فیکٹرز ہیں. اس میں یہ کہ آپ کا جو جینز ہیں وہ ہائٹ کو ڈٹرمن کرتے ہیں، یعنی کہ موروثی طور پہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ اپنے ماں باپ سے لیتے ہیں. اب اگر آپ کے ماں باپ کی طرف سے یا آپ کے جو بھی آباء و اجداد ہیں اس کی طرف سے آپ کو جینز ہی اس طرح کے ملے ہیں کہ آپ کی ہائٹ یا آپ کا جسم جو ہے اس نے پتلے دبلے رہنا ہے، تو پھر بے شک ہر چیز بھی صحیح کام کر رہی ہے، خوراک بھی صحیح ہے، ماحول بھی صحیح ہے، آپ کا قد
ظاہر ہے نہیں بڑھے گا یا آپ کا جسم اس حساب سے موٹا نہیں ہوگا. پھر اس میں اور بھی غدود آ جاتے ہیں اور بھی رطوبتیں ہوتی ہیں جس میں گروتھ ہارمون آ جاتا ہے, جس میں کہ بہت ساری چیزیں یعنی آپ کی باڈی میں جتنا بھی ہارمونل سسٹم ہے وہ اس میں انوالو ہوتا ہے. خوراک بھی اس میں بے شک انوالو ہوتی ہے کہ اگر آپ نے پراپر خوراک بچے کو نہیں دی, یعنی کہ کیلشیم اور وائٹامن ڈی جس میں کلیدی رول رکھتے ہیں, یا پروٹینز یا لحمیات آپ نے نہیں دی, یعنی ایک متوازن غذا آپ نے بچے کو نہیں دی, یا اس کا ماحول اس طرح کا ہے کہ اس میں کھلی آب و ہوا میں اس کی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے, وہ بھاگ دوڑ نہیں رہا, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس پر اثر کرتی ہیں. تھائرائیڈ بھی اس پہ اثر کرتا ہے, خاص طور پہ ان ماؤں کو جن کو یہ پرابلم ہے تھائرائیڈ کا اور ان کا تھائرائیڈ کم کام کر رہا ہے, اور تھائرائیڈ کم کام کرنے کا مطلب ہے کہ تھائروکسن کم بن رہی ہے, تو بعض اوقات ان کے بچے جو ہیں وہ بھی پیدائشی طور پہ ان کے اندر یہ ہارمون کم بن رہا ہوتا ہے, تو وہ بچے جو ہوتے ہیں وہ جب پیدا ہوتے ہیں تو ان کا قد وغیرہ جو ہے وہ چھوٹا رہ سکتا ہے. تو یہ ایک فیکٹر ہے. اس کے علاوہ موروثی فیکٹرز, خوراک کا فیکٹر, اس بچے کی کتنی ایکسرسائز یا فزیکل ایکٹیویٹی ہے اس کا فیکٹر, سٹریس فیکٹر, اس کے اوپر آپ کتنا دباؤ ڈال رہے ہیں, یہ ساری چیزیں, پراپر نیند وہ لے رہا ہے یا نہیں لے رہا, متوازن غذا لے رہا ہے یا نہیں لے رہا, باقی کے اس کے غدود صحیح کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس پر اثر انداز ہوتی ہیں. یعنی آپ کہہ رہی ہیں کہ مکمل پروفائلنگ کروانا ضروری ہے, صرف تھائرائیڈ پہ ڈیپینڈ نہیں کرنا. بالکل, کہ یہ آپ نے کروا لیا نارمل ہے تو آپ کہیں سب کچھ ایسا ہی ہے, باقی ہارمونل پروفائل بھی کروانا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, تھائرائیڈ کی جو لوگ دوائی کھاتے ہیں, جی ہائپو میں ہو یا ہائپر میں ہو, کیا دونوں صورتوں میں دوائی کھانی پڑتی ہے؟ جی, دونوں صورتوں میں دوائی کھانی پڑتی ہے. بعض مریض ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہائپو تھائرائیڈ یعنی جن کا تھائرائیڈ کم کام کر رہا ہے, ان کو زندگی بھر وہ دوائی کھانی پڑتی ہے. یعنی جو ہائپو میں ہے, ہاں جی, کچھ اقسام, ساری نہیں ہے, کچھ اقسام ایسی ہیں, جس طرح ہیشیموٹوز تھائرائیڈائٹس ایک ڈیزیز ہے, یہ وہ لوگ سمجھ لیں گے جو کہ اس بیماری کا شکار ہیں اور اس کے ساتھ چل رہے ہیں, تو اس کے اندر آپ کو جو ہے وہ دوائی جو ہے وہ ساری عمر تھائروکسن جو ہے وہ کھانی پڑتی ہے. جس طرح آپ اپنی روٹی کھاتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, ہمیں مریض کو بتانا پڑتا ہے کہ آپ نے دوائی جو ہے وہ لینی ہے. اس کے علاوہ کچھ اور ہائپوتھائرائڈزم کے کیسز ہوتے ہیں جس میں آپ کو دوائی ایک خاص مدت کے لیے لینی پڑتی ہے, پھر آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو یہ آپ کا جو معالج ہے وہ آپ کو بہتر گائیڈ کر سکتا ہے کہ آپ کی جو ہائپوتھائرائڈزم کی قسم ہے وہ کون سی ہے, اس میں تھائروکسن ساری عمر لینی ہے یا کم. دوسری جو قسم ہوتی ہے جس میں کہ تھائرائیڈ ہارمون زیادہ بن رہا ہوتا ہے, اس میں دوسری دوائی ہوتی ہے جو کہ عام طور پہ نیومرکازول کے نام سے آتی ہے یا پروپائل تھائیورسل کے نام سے آتی ہے. وہ ہائپر کے لیے, وہ ہائپر کے لیے ہے. اس کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ 1 سال سے 1.5 سال تک کا کورس آپ اس دوائی کا کرواتے ہیں مریض کو. اس کے بعد جو ہے وہ آپ سرجری کی طرف بھی جا سکتے ہیں, آپریشن بھی ہو سکتا ہے. اور تیسرا طریقہ کار جو ہائپر تھائرائڈزم کو ٹریٹ کرنے کا ہے, یعنی اس میں رطوبت زیادہ بن رہی ہے, وہ ہے ریڈیو ایکٹیو آیوڈین. یعنی آیوڈین ایک خاص قسم کی ایک کیمیکل ہوتا ہے جس کے اندر سے شعاعیں ریلیز ہوتی ہیں, وہ مریض کو دے دیا جاتا ہے, اور وہ شعاعیں جو اس کیمیکل میں سے نکلتی ہیں وہ اس گلینڈ کو یعنی جو غدود ہے اس کو تھوڑا سا ڈیمیج کرتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے ڈیمیج کرنے کی تاکہ وہ کم رطوبت پروڈیوس کرے. لیکن جو اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ خاتون اگر ہے اور وہ پریگننٹ ہے تو اس کو ریڈیو ایکٹیو آیوڈین نہیں دی جاتی. اسی طرح سرجری کے لیے بھی ہم خاص طور پہ سلیکٹ کرتے ہیں کہ کون سے مریض کی ہم نے سرجری کرنی ہے اور کون سے مریض کو ہم نے جو ہے وہ دوائی دینی ہے. اور یہ کون بتاتا ہے, یہ آپ کا معالج بتاتا ہے. اس میں آپ کا میڈیکل اسپیشلسٹ بھی آ جاتا ہے, اس میں آپ کا سرجن بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہونی سرجری ہوتی ہے لیکن وہ تھوڑی دیر کے لیے جو ہے سرجن جو ہے وہ اس مریض کو میڈیکل اسپیشلسٹ کے پاس بھیجتا ہے کہ اس گلینڈ کو تھوڑا سا آپ نارمل کر دیں, کیونکہ جتنا گلینڈ زیادہ کام کر رہا ہوتا ہے اتنی ہی اس کی خون کی سپلائی بھی زیادہ ہوتی ہے. تو سرجری کرنے میں دقت پیش آتی ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ کو پتا ہے خون کی نالی اگر کوئی کٹ گئی تو پھر خون بہت زیادہ بہہ جاتا ہے. تو اس لیے وہ پہلے میڈیکل اسپیشلسٹ کے پاس بھیجتے ہیں کہ آپ اس کے جو ہے تھوڑا سا دوائیوں سے اس کو تھوڑا سا کنٹرول کر دیں تاکہ سرجری ایزی ہو جائے. تو وہ اس کے بعد اس کی سرجری کی جاتی ہے. تو جو ہائپر تھائرائڈزم ہے جس میں کہ گلینڈ زیادہ کام کر رہا ہے, اس میں آپ کے پاس 3 آپشنز موجود ہیں, دوائیاں, سرجری اور ریڈیو ایکٹیو آیوڈین. اور اس کا تعین کہ کس کو کیا دینا ہے یہ آپ کا معالج کرتا ہے, اور وہ اس بیس پہ کرتا ہے کہ آپ کی جو پیشنٹ ہے وہ پریگننٹ ہے, وہ عورت ہے, اور اس کا جو بھی ہائپر تھائرائڈزم کی قسم کون سی ہے. جیسے کہ ایک قسم ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ملٹی نوڈولر گوئٹر, اس میں جو غدود ہوتے ہیں, تھائرائڈ ہوتا ہے, اس کا جب ہم الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں یا اسکین کرتے ہیں تو اس میں چھوٹی چھوٹی گلٹیاں کئی جگہ پر موجود ہوتی ہیں. اس کا ٹریٹمنٹ ہی ریڈیو ایکٹیو آیوڈین ہے.
ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایک اور ہوتا ہے جس میں پورے کا پورا گلینڈ ہوتا ہے بجائے گلٹیاں بننے کی, اس کو گریوز ڈیزیز کہتے ہیں, اس کا ٹریٹمنٹ دوائیاں ہیں. تو اس طریقے سے یہ معالج آپ کا فیصلہ کرتا ہے کہ آپ کو کون سا ٹریٹمنٹ جو ہے اس کے لیے آپ موزوں ہیں.